السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آیت ربانی آپ نے سماعت کی، کچھ احادیث مبارکہ کوٹ کی جا رہی ہیں، سماعت کر لیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ السلام فرمائے، تم اپنی ذات پر پہلے خرچ کرو، اگر کچھ بچ جائے تو وہ تمہارے گھر والوں کے لیے، اور اگر تمہارے گھر والوں کو دینے کے بعد کچھ بچ جائے تو وہ تمہارے رشتہ داروں کا ہے، اور اگر پھر بھی بچ جائے تو اس طرح آگے دائیں بائیں خرچ کریں، وعن یمینک وعن شمالک۔ حدیث مبارکہ میں صدقہ کس کو دیں، صدقہ کب ہے، اسے بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ ہم کماتے ہیں پہلے اپنی ذات پر خرچ کریں، اپنی ضرورت جو ہے روزمرہ کی ضرورتیں آپ سے بچتا ہے، بچ جائے تو وہ آپ کے گھر والوں کے لیے، گھر والوں کو دینے کے بعد جو کچھ بچ جاتا ہے رشتہ داروں کا حق ہے، رشتہ داروں سے بھی بچ جاتا ہے۔ تو اس طرح آگے دائیں بائیں، بین یدیک وعن یمینک وعن شمالک، کہ دائیں بائیں جو رشتہ دار ہیں، یہ پاس پڑوس ہے، محلہ ہے، ان کا خیال پھر کریں کہ آپ خرچ کما رہے ہیں لیکن صرف اڑا دے رہے ہیں، باہر گھر والوں کا خیال نہیں کر رہے ہیں، رشتہ داروں کا خیال نہیں کر رہے، تو ایسا نہ کریں۔ اسلام نے ہمیں مکمل طور پر ایک اصول عطا کیا ہے کہ ہم مال کماتے ہیں تو مال کس طرح خرچ کرنا ہے، مال کس پر خرچ کرنا ہے، مال کتنا خرچ کرنا ہے، یہ سارے اصول ہمیں بتائے گئے۔ یہ اسلام کی عالمگیریت ہے، اسلام کی حقانیت ہے، یہ کہیں اور ہمیں نہیں ملتا۔ کسی اور ادیان و مذاہب میں یہ چیز ہم ڈھونڈنے جائیں تو آپ کو نہیں ملے گا، یہ صرف اسلام کا خاصہ ہے۔ خود پر خرچ کریں، خود کے گھر والوں پر، رشتہ داروں پر، پھر ان سے بچ جائے تو صدقہ و خیرات جو کرنا ہے کس کو دیں، گھر والوں سے بچ جائے تو اب رشتہ داروں میں دینا، یہ عام طور سے بات ہو رہی، عام صدقے۔ پھر بچ جائے تو دائیں بائیں قرابت دار ہوں، پڑوس ہوں، ان کا خیال کریں، محلہ ہو اس کا خیال کریں۔ تو یہ صدقہ کس کو دیں، وہ طریقہ کار ہمیں حدیث سے مبارکہ میں بتایا گیا۔ نسائی شریف کتاب الوصایا کی روایت ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ السلام فرمائے، تم میں سے کون ایسا ہے جس کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے؟ تو صحابہ عرض کیے، ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو اس کے وارث کا مال اس کے مال سے زیادہ محبوب ہو۔ تو رسول کریم علیہ السلام فرمائے، جان لو بے شک تم میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس کو اس کے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو۔ پھر رسول کریم علیہ السلام فرمائے، سن لو تمہارا مال وہ ہے جس کو تم خرچ کر دیے، اور تمہارے وارث کا مال وہ ہے جو تم چھوڑ کر مر گئے۔ تم دیکھیں اس حدیث مبارکہ میں ہمیں صدقہ کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جلد بازی کرنا چاہیے۔ اس حدیث مبارکہ میں اس کی ترغیب ہمیں دی جا رہی ہے۔ وارث کا مال کب ہوگا؟ ہمارے مرنے کے بعد۔ وارث کا مال مرنے کے بعد ہوتا ہے، اور ہمارا مال کب ہے؟ جب تک ہمارے ہاتھ میں ہم زندہ ہیں، ہمارا ہے۔ حضور نے فرمایا، تمہارا مال وہ ہے جس کو تم
خرچ کر دیے، تم نے خود سے خرچ کیا رب کی رضا و خوشنودی کے لیے، رب کی راہ میں تم نے خود سے خرچ کیا ہے، وہ تمہارا مال ہے، یہ تمہیں کام آنے والا ہے. اور تمہارے وارث کا مال وہ ہے، تمہارے مرنے کے بعد جو کچھ بچ جائے، جو تم چھوڑ گئے، وہ تمہارے وارث کا مال. ہم دیکھیں ہمارے معاشرے کا جائزہ اس حوالے سے بھی لیں تو ہم خود کی حیات میں اتنا زیادہ الا ماشاء اللہ کہ خرچ کیا کرتے ہیں کچھ ہی لوگوں، ورنہ اکثر لوگ پوری زندگی بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے کرنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے المال والبنون فتنہ، مال اور اولاد فتنہ ہے، اسی کی وجہ سے لوگ فتنے میں پڑتے ہیں. بچے کو اچھی زندگی دینی، اب پیسہ ہو چاہے جیسا ہو لگ جاتے ہیں، چاہے حرام سے آئے حلال سے آئے، بس ہم نے کمانا ہے، بچوں کو اچھی لائف دینی، فتنے میں پڑ جاتے ہیں. مال کمانے کے لیے مال ہو اور زیادہ کے چکر میں لہذا ہم پھر حلال اور حرام میں تمیز چھوڑ دیتے ہیں، فتنے میں پڑ جایا کرتے ہیں. تو ہمارا مال وہ ہے جو ہم نے خود سے خرچ کی. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں صدقہ کرنے میں، خیرات کرنے میں تاخیر نہ کریں، سوچ وچار نہ کریں. ہمارا حال یہ بھی ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے، اکثر تجربات ہیں، آپ نے دیکھا، ہم نے دیکھا کہ ہم دینے میں بڑی اکتاہٹ ہوتی. رب کی رضا و خوشنودی کے لیے خود میرا ذاتی تجربہ ہے، میں مدرسے کے لیے لوگوں کے پاس خود جایا کرتا ہوں، ملاقاتیں کرتا ہوں تو معلوم پڑتا ہے. بڑے ہیلے بہانے کے ساتھ، اور وہیں اگر اولاد پر خرچ کرنے کی باری آئے تو ہم دیکھیں پھر ہمارا حال کیا ہوتا ہے. بلکہ وہ نافرمان اولاد کو بھی ہم آج کی زبان میں کہیں تو ہم لاکھوں روپے کے تو موبائل دے دیا کرتے ہیں، اور موبائل سے ہماری اولادیں پھر ہمارے ساتھ ہی نازیبا سلوک بھی کرتے ہیں. انہیں موبائل سے سیکھ کر ہمارے ساتھ ہر طرح کا ظلم و جبر کے ہتھ کنڈے بھی ہماری اولادیں اپناتی ہیں. اور رب کی راہ میں خرچ کرنا ہو تو ہم 100 روپے دینے میں بھی 1000 بار سوچا کرتے ہیں. تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو تم نے خود سے خرچ کی، اور تمہارے وارث کا مال وہ ہے جو تم چھوڑ کر مر گئے. تو ہم وارث پر اکتفا کر نہیں بیٹھے. ہمارے اکثریت ہمارے معاشرے کی ایسی، ہم سمجھتے ہیں ہم مر جائیں گے، بیٹا قرآن خوانی کرے گا، بیٹا ایصال ثواب کرے گا، بیٹا خاص طور پر ہمارے معاشرے میں اہل سنت والجماعت میں یہ تصور زیادہ پائی جا رہی ہے عمومی طور پر آج کل، کہ بس اس تصور کے ساتھ کہ بچہ ایصال ثواب کرے گا، قرآن خوانیاں کرائے گا، ہمارے ساتھ لیے صدقہ و خیرات کرے گا، ہماری بخشش ہو جائے گی. ہم خود کی زندگی میں 1 روپے خرچ کرنے سے بھی گریز کیا کرتے ہیں، خرچ کرنے سے بچا کرتے ہیں. ہم خود سے خرچ نہیں کرتے. ہم جو اولاد ہماری زندگی میں ہماری تعظیم نہیں کرتی، ہمارا ادب نہیں کرتی، ہمارے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتی، وہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہمارے ساتھ حسن سلوک کرے گی؟ جو ہماری زندگی میں ہمارا خیال نہیں کرتی، مرنے کے بعد ہمارا کیا خیال کرے؟ تو ہمارا خیال ہم خود کریں. صحابہ نے فرمایا کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے مال کو اپنے وارث کے مال سے زیادہ پسند کرے. اپنا مال جو ہمارے ہاتھ میں، وہ ہمارا مال ہے. اور آقا نے فرمایا کہ تمہارا مال وہ جو تم خرچ کر دیے،
تو ہم تاخیر نہ کریں، سوچ وچار نہ کریں، رب کی راہ میں خرچ کرنے سے ہم تعامل نہ کریں کہ نہیں خرچ کریں کہ نہ کریں، فلاں کام ہے یہ ہے، نہیں، بلکہ رب کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اپنی ضرورت سے زائد ہے تو لہذا ہم رب کی راہ میں خرچ کریں۔ جو حقوق ہیں زکوٰۃ کے، صدقات کے، ہم مالک نصاب ہیں، رمضان المبارک میں صدقہ فطر ہم پر ادا کرنا ہے تو ہم نے ادا کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اپنے مال کا حساب کر کر زکوٰۃ دینا ہے، تو لہذا ہم زکوٰۃ دیں، مال کی محبت میں یوں نہ کریں۔ فطری طور پر انسان کو ہر عمر کے مطابق جو محبتیں ڈیوائیڈ ہوتی جاتی، بڑھتی جاتی ہیں، ان میں سے ایک مال کی بھی محبت ہے، لہذا مال کی محبت بھی انسان میں ایسی سرایت کر جاتی ہے کہ پھر وہ جبکہ لاکھ میں 2500 روپے ادا کرنا ہوتا ہے زکوٰۃ میں، لیکن اس میں بھی تعامل ہوتا ہے کہ ہم نے تھوڑا کچھ ادا کر دیے، رب نے مال بہت کچھ عطا کیا ہے لیکن تھوڑا ادا کر کر اس کے بعد ہم تشہیر کیا کرتے ہیں، ہم نے تو اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا، اور اس سے زائد مال ہماری بیماریوں میں، پریشانیوں میں پھر نکل جایا کرتا ہے، اور ہم سمجھ نہیں پاتے کہ یہ کیوں نکل رہا ہے، کس وجہ سے یہ پریشانیاں آئی ہیں۔ تو ہم کوشش کریں کہ صدقہ دینے میں تاخیر نہ کریں، اپنی خود کی ذاتی